بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. علامہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک علم خبر رسول جو مفید علم ضروری بھی ہے اور مفید علم استدلالی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کچھ اور اعتراضات بھی وارد ہوں گے، ان اعتراضات کو علامہ تفیضانی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بیان فرمانے کے بعد ان کا دفعیہ بھی فرمائیں گے، ان اعتراضات کا جواب بھی دیں گے۔ شروع میں فرماتے ہیں کہ والعلم الثابت به، خبر رسول سے ثابت ہونے والا علم یضاہی العلم الثابت بالضرورہ، یضاہی ای یشابہ، یہ مشابہ ہیں اس علم کے جو کہ ثابت ہوتا ہے بالضرورہ ضرورتاً، یعنی جیسے متواتر سے علم بالضرورہ ثابت ہوتا ہے، جس کی تفسیر ہم نے گزشتہ اسباق میں تفصیل سے دیکھی کہ متواتر سے علم بالضرورہ ثابت ہوتا ہے، تو علم خبر رسول سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ بھی مشابہ ہے اس علم کے جو ثابت ہوتا ہے بالضرورہ، یعنی خبر متواتر کے مشابہ ہو گئی۔ کن چیزوں میں؟ فی التیقن والثبات، اس کے یقینی ہونے میں اور اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہنے میں۔ والعلم الثابت به ای بخبر الرسول، خبر رسول سے جو علم ثابت ہوتا ہے یضاہی، وہ مشابہ ہوتی ہے، وہ علم مشابہ ہوتا ہے العلم الثابت بالضرورہ كالمحسوسات والبدیہیات والمتواترات، محسوسات سے، بدیہیات سے، متواترات سے ہمیں علم ضرورہ حاصل ہوتا ہے، بدیہی علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، ضروری علم ہمیں حاصل ہوتا ہے جس کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، لہذا خبر رسول سے بھی اسی طرح کا علم ثابت ہوتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ فی التیقن ای عدم احتمال النقیض، اس میں یقین اتنا ہوتا ہے کہ اس علم کا توڑ ممکن نہیں ہوتا، اس کی کوئی نقیض نہیں آ سکتی۔ پھر تیقنی یعنی تیقن میں اتنا یقین اس میں ہوتا ہے، یقین کا اتنا اس میں غلبہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نقیض، اس کی کوئی ضد لانا ممکن ہی نہیں۔ والثبات ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک، تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال نہ رہے، اتنا ثابت ہو جائے وہ علم۔ متواترات کے علم رسول، علم خبر رسول سے علم میں حاصل ہوتا ہے وہ متواترات کے مثل ہے تیقن میں، یعنی یقین کا احتمال اتنا ہوتا ہے اس میں، اور ثبات میں یعنی زوال کے احتمال نہ ہو، اور یقین کے احتمال ہو، نقیض کے احتمال نہ ہو، ثبات کے احتمال ہو لیکن زوال کے احتمال نہ ہو، تشکیک مشکک سے وہ علم زائل نہ ہو۔ فهو علم بمعنى الاعتقاد الجازم الثابت، ہم پیچھے تصدیقات یقینیہ پر ان عبارات کی تشریح بخوبی کر چکے ہیں کہ تصدیق یقینی کسے کہا جاتا ہے، یہاں اسی کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا، کہ مطابق بالواقع ہو، اگر مطابق نہیں ہوگا تو وہ جہل مرکب ہوگا، یعنی خبر رسول سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو کہ اعتقاد مطابق جازم ثابت کے معنی میں ہوتا ہے۔ مطابق بولا کہ مطابق بالواقع ہو تو اس سے جہل مرکب نکل گیا، اگر مطابق بالواقع نہیں ہوگا تو جہل لازم آئے گا۔ الجازم کہہ دیا، الجازم اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے، ظن نہ رہے، بلکہ وہ جازم ہو، پختہ ہو، اس سے ظن نکل گیا، جازم کی قید لگا کر ظن نکل گیا۔ الثابت کہا تو اس سے تقلید نکل گئی، تقلید یہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتی ہے، لیکن تصدیقات یقینیہ کا جو علم ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے اور اس میں تقلید نہیں ہوتی، اور وہ تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ خبر رسول سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس میں 3 اوصاف ہونے چاہیے۔ نمبر 1 مطابق ہو، یعنی واقع کے مطابق ہو، اور نفس الامر کے مطابق ہو،
ورنہ اگر اعتقاد واقع کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم جہل مرکب کہیں گے، وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلًا۔ نمبر 2، جازم ہو، یعنی اس میں غیر کے احتمال نہ ہو۔ اگر غیر کے احتمال ہوگا تو وہ ظن رہے گا، چونکہ ظن میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف ظن غالب ہو تو دوسری طرف مرجوح ہوگا، تو اس میں غیر کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جازم ہونا چاہیے۔ خبر رسول سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ جازم ہوتا ہے، اس میں ظن کے احتمال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، الثابت، ثبات کی شرط لگائی جا رہی ہے، یعنی زوال کو قبول نہ کرے۔ اگر زوال کو قبول کرے تو یہ تقلید ہو جائے گی، تو تقلید یہ تشکیک مشکک سے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہمیں خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ خبر متواتر کے مشابہ ہوتا ہے، اپنے یقینی ہونے میں اور اپنے ثابت ہونے میں۔ ثابت ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ تشکیک مشکک سے ظاہر نہ ہو، اور وہ علم اعتقاد مطابق جازم ثابت کے معنی میں ہو، اتنا پختہ علم ہو، ایسا علم جو اس اعتقاد کے معنی میں ہے، جو مطابق ہو، جازم ہو، ثابت ہو۔ اب یہاں تک تو یہ بحث مکمل ہوئی کہ خبر رسول یہ علم بالضرورہ کا فائدہ بھی دیتا ہے، یعنی متواترات اور حسیات اور بدیہیات کے مشابہ ہے۔ پھر یہاں ایک سوال اور ایک اعتراض یہ قائم ہوگا، ایک اعتراض وارد ہوگا کہ اگر خبر رسول یہ متواترات اور بدیہیات کے مشابہ ہے ضروری معنی دینے میں، تو ہم خبر رسول کو متواتر کی طرف ہی عود کر لیں گے، لٹا دیں گے، فیرجع الی القسم الاول، تو خبر رسول کو تو پھر الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خبر رسول آپ نے خبر صادق کی دو تقسیمیں کیوں کی ہیں؟ اس اعتراض کے حاصل یہ کہ آپ نے خبر صادق کی دو تقسیمیں کیوں کی، ایک کو آپ نے متواتر کہا اور دوسری قسم کو آپ نے خبر رسول کہہ دیا، والعلم الثابت به ای بخبر رسول، دوسری قسم کو آپ نے خبر رسول کہہ دیا۔ جب دونوں خبر رسول اور خبر متواتر دونوں ہی ضروری علم کا فائدہ دے رہی ہیں، دونوں قسمیں، تو ان دونوں کو ایک ہی قسم بنانا چاہیے۔ فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط، یعنی یہ ضرورہ کا فائدہ دینا اور بدیہی علم کا فائدہ دینا یہ تو صرف متواتر میں ہوتا ہے۔ فیرجع الی القسم الاول، تو یہاں پہ علم خبر رسول کو ہم قسم اول کی طرف لٹا دیں گے۔ قلنا، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے خبر رسول اگر تو وہ تواتر کے ذریعے سے ہو تو وہ متواتر سے مل جائے گی، لیکن اگر وہ متواتر کی درجے تک نہیں پہنچے، اس تعداد میں لوگ نہیں ہیں جن کے جھوٹ پر اجتماع محال ہو، جن عقل ان کے اجتماع کو جھوٹ پر تسلیم نہ کرے، اس تعداد میں اگر لوگ نہ ہوں، لیکن تب بھی وہ خبر رسول تو ہے۔ کس طرح کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اطہر سے، لسان نبوت سے وہ خبر یا وہ احکام سنے گئے ہیں، لہذا وہ بھی ضروری علم کے فائدہ دیں گے۔ قلنا، ہم کہیں گے الکلام فیما علم انہ خبر الرسول، ہماری بحث یہ ہمارا کلام اس بابت ہے، اس سے متعلق ہے جس میں یہ جان لیا گیا ہو، اس خبر سے متعلق ہے، اس خبر رسول سے کہ وہ خبر رسول یقین کا اور ضرورت کا اور بدیہیت کا فائدہ دے گی، جس کے بارے میں علم جان لیا گیا ہو انہ خبر الرسول، کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ کس طرح؟ بأن سمع من فیہ، کہ لسان نبوت سے وہ بات سنی گئی ہو، او تواتر عنہ ذلک، یا آپ سے وہ بات بالتواتر چل رہی ہو۔ اگر تو بالتواتر چل رہی ہوگی تو وہ تو پھر لا محالہ یقین کا فائدہ دے گی ہی، اور یہاں پر اس صورت میں یہ خبر رسول چونکہ بالتواتر وہ بات منقول ہوگی تو وہ متواترات سے مل جائے گی، لیکن یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لسان اطہر سے اور فم مبارک سے وہ بات چونکہ سنی گئی ہے لیکن وہ حد تواتر تک نہیں ہے، لہذا اس کو ہم نے خبر رسول کی ہی قسم میں رکھا۔ تو فرمایا کہ ہماری بحث یا ہمارا کلام اس خبر رسول سے متعلق ہے جس میں جان لیا گیا ہو کہ وہ خبر رسول ہے، اس طور پر کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک سے وہ بات سنی گئی ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بات بالتواتر منقول ہو، او بغیر ذلك ان امکن، یہ امر نہیں، ان امکن یہاں پہ کاف بھی ہے، ان امکن، او بغیر ذلك، یا ان دو صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت سے وہ بات یقینی طور پر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، ان امکن، اگر یہ چیز ممکن ہو، اگر یہ چیز کیا ہو، ممکن ہو۔ کسی اور سبب سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ نہ تو خود سنی ہو، نہ بالتواتر ہم تک پہنچی ہو، تو کسی اور سبب سے آپ کو کیسے یقین ہوگا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیث شریف ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی الہام وغیرہ ہو جائے، لیکن اس صورت میں اگر ہم الہام کی بات کریں تو الہام کسی اور کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، اس بندے کی اپنے لیے تو ہو ہی ہو،
لیکن کسی اور کے لیے وہ الہام دلیل نہیں بن سکتا اور حجت نہیں بن سکتا، دوسرے پر حجت نہیں ہو سکتا۔ خود پر اگرچہ وہ بندہ الہام جس پر ہوگا وہ خود تو یقین حاصل کر لے گا، لیکن کسی اور پر وہ حجت تام نہیں کر سکتا۔ البتہ ان پہلی دو صورتوں میں دیگر افراد پر بھی حجت تام کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ خبر رسول ہے، نبی علیہ السلام سے فلاں شخص نے سنی تھی، فلاں صحابی نے سنی تھی، یا یہ خبر رسول ہے کہ آپ علیہ السلام سے بالتواتر منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، لہذا ان دو صورتوں میں ہمیں علم ضرورہ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں تک تو ہماری بات خبر رسول کے ضروری اور بدیہی علم کے افادے تک مکمل ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ، خبر واحد جو ہے فَإِنَّمَا لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ، وہ علم کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی علم ضرورہ کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر واحد ہمیں ظن کا فائدہ دیتی ہے اور یقین اور بدیہیات کے یا ضروریات کا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَإِنَّمَا لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لِعُرُوضِ الشُّبْهَةِ، شبہ کے عارض ہونے کی وجہ سے خبر واحد ہمیں علم ضرورہ کا فائدہ نہیں دیتی۔ فی کونہ، شبہ کس بات میں ہے؟ فی کونہ خبر الرسول، شبہ اس بات میں ہے کہ یہ خبر واحد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا نہیں، آپ علیہ السلام کی خبر ہے یا نہیں۔ اگر تو یقین ہو جائے کہ یہ خبر واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا یا ان معانی کا یا ان مفاہیم کا تلفظ فرمایا ہے، آپ نے ان کا حکم دیا ہے، آپ نے ان باتوں کی ہدایات اور ارشادات آپ نے جاری فرمائے ہیں، پھر تو وہ یقین کا فائدہ دیں گے ہی دیں گے، ان سے ہمیں قطعیات اور بدیہیات اور ضروریات کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر خبر واحد جو ہے وہ یقینی نہ ہو کہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے تو وہ پھر ہمیں ظن کا فائدہ دے گی، یقین کا فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور وہ شبہ یہ ہے کہ آیا یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر خبر واحد سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، یہ خبر رسول ہے، تو وہاں پر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہتا، تو وہ ہمیں یقین کا فائدہ دے گی۔ لیکن اگر یقینی طور پر پتہ نہ ہو تو وہ پھر ہمیں ظن کا فائدہ دے گی، یقین کا فائدہ نہ دے گی، چونکہ وہاں پر ایک شبہ عارض ہے کہ بھئی وہ شبہ کیا ہے کہ اس حدیث مبارک کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یقینی طور پر ہے یا نہیں، تو اس لیے خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اس سلائڈ میں یہاں پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اعتراض نقل فرمانے کے بعد اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم نے خبر رسول کو بمنزلہ متواتر کے مان لیا کہ وہ علم الضرورہ میں ضروریات اور بدیہیات کے فائدہ دے گی بمنزلہ متواترات کے اور بدیہیات کے اور ضروریات کے، تو متواترات اور حسیات اور بدیہیات وہ ضروریات کا فائدہ تو دیتے ہیں لیکن وہ استدلالی نہیں ہوتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ خبر رسول کو استدلالی بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو آپ ضروری علم کا فائدہ دینے والے بھی کہہ رہے ہیں، تو یا تو آپ علم الضرورہ کا قول اختیار کریں یا علم الاستدلالی کا قول اختیار کریں، یہ تو تناقض ہو گیا، یا وہ استدلالی ہوگا یا وہ ضروری علم کا فائدہ دے گا۔ فَإِنْ قِيلَ، اعتراض یہ ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا أَوْ مَسْمُوعًا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر خبر رسول جو ہے وہ متواتر ہو جائے یا خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے سنی گئی ہو، كَانَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيًّا، تو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ ضروری ہوگا، كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات، جیسے کہ تمام تر متواترات اور حسیات کا حکم ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ خبر رسول متواتر ہو گئی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس خبر کو سنا گیا ہو تو وہ ضروری علم کا فائدہ دے گی، اس صورت میں لا استدلالی، وہ استدلال کا فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہ استدلالی بھی ہو ضروری بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے قلنا، تو ہم کہیں گے العلم الضروری فی المتواتر عن الرسول، علم ضروری متواتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی خبر رسول کا متواتر ہونا اور اس کا علم ضروری کا فائدہ دینا، کیا مطلب ہے اس سے؟ هو العلم بکونہ خبر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس بات کو جاننا کہ یہ حدیث
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے، یہ خبر رسول ہے، اس بات میں وہ ضروریت کے فائدہ دے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ حدیث واقعتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا تو آپ سے سنی گئی ہے یا آپ سے تواتر کے ذریعے سے منقول ہے، تو اس صورت میں وہ علم ضروری کا فائدہ ہمیں دے گی. لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به، اس لیے کہ یہی معنی ہے جس سے اخبار بالتواتر منقول ہوتی آئی ہیں. وفي المسموع من في رسول الله عليه الصلاة صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک یا منہ مبارک سے اگر وہ حدیث شریف سنی گئی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ضروری کس طرح ہے؟ ادراک الالفاظ وکونها کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کا ادراک کرنا اور ان الفاظ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا، کہ یہ الفاظ واقعتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں آئے ہیں، یہ مطلب ہے اس کے ضروریات کا فائدہ دینا. تو علم ضروری متواتر میں کیسے ہوگا؟ علم ضروری متواتر میں وہ اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا ہے، اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا ہے. العلم بکونہ خبر رسول علیہ السلام، یہ ہے علم ضروری متواتر میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ضروری یہ ہے جان لینا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روایت ہے. لأن هذا المعنى، یہ وہ معنی ہے جس کے ساتھ اخبار کا تواتر ہوا ہے. الذي تواتر الاخبار به، اس معنی کے ساتھ اخبار کا تواتر ہوا ہے. مزید فرماتے ہیں وفي المسموع من في رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، آپ کی زبانی سنی ہوئی حدیث شریف. علم ضروری کیا ہے؟ ادراک الالفاظ، الفاظ کا ادراک کرنا اور ان الفاظ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنا، اور ان الفاظ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا، اور پھر اس کلام کا ادراک کرنا، یہ ہے علم ضروری. تو یعنی ثبوت کے لحاظ سے تو وہ ضروریت کے فائدہ دے رہی ہے، لیکن اس میں جو معنی پوشیدہ ہے وہ معنی استدلالی ہے، چونکہ اس میں تو ہم غور فکر کریں گے. والاستدلالی هو العلم بمضمونه، اور استدلالی یہ ہے کہ جاننا اس کے مضمون کو، وثبوت مدلوله، بمضمونه پر عطف کر کے وثبوت مدلوله، اس کلام کے مضمون اور اس کے مدلول کے ثبوت کو جاننا، یہ ہے استدلالی. مثلا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. البینۃ علی المدعی، مدعی پر دعویٰ کرنے والے پر گواہ پیش کرنا لازم ہے. والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہوگا، جو انکاری ہوگا، اس پر قسم اٹھانا ہے. اب یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ تو ہمیں ضرورتاً پتہ چل رہا ہے، لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے، اس کا جو معنی اس میں پوشیدہ ہے، جو اس کا مضمون ہے، اور جو اس حدیث کا جو مدلول ہے، وہ مدلول یا وہ معنی، الفاظ کا معنی وہ استدلالی ہے. مدلول استدلالی ہو گیا اور مضمون استدلالی ہو گیا. مدلول اور مضمون استدلالی ہے، لیکن الفاظ کا ثبوت یہ ضروری ہے، متواتر کے درجے میں ہے. فرماتے ہیں علم بالتواتر، یہ بات تواتر کے ذریعے سے جان لی گئی، انه خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے، حدیث شریف ہے. وهو ضروری، لہذا اس اعتبار سے یہ ہمیں ضروری کے فائدے دے رہی ہے، جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. ثم علم، پھر ہم نے یہ جان لیا، پتہ چل گیا ہمیں کہ انه یجب ان تكون البینۃ علی المدعی، کہ بھئی گواہ جو پیش کرنے ہیں وہ مدعی پر واجب ہے کہ گواہ لائے جائیں مدعی پر. وہو استدلالی، تو اس معنی سے یعنی الفاظ کے اندر پوشیدہ معانی تک پہنچنا یہ استدلال کے ذریعے سے ہوگا. یہاں پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو متواتر شمار کیا ہے، جبکہ اصول حدیث میں جن علماء کی خدمات میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک متواتر نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مشہور ہے اور حد تواتر تک یہ نہیں پہنچی.
تو آج کے سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. آگے مزید اب اپنی خبر صادق کی ابحاث کو ہم اپنے آئندہ کے سبق سے انشاءاللہ چلائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.